بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اس بار چاند گرہن ربیع الاول کے مہینے میں آ چکا ہے۔ ربیع الاول میں ایک ایسا خطرناک چاند گرہن لگنے والا ہے جو 7 اور 8 ستمبر 2025 کی درمیانی شب کو ہوگا۔ اس کا انتہائی وقت، اس کا شروعاتی وقت اور اختتام، ایک نقطہ، ایک چیز بتاؤں گا۔ ربیع الاول میں چاند گرہن ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ رب کریم ربیع الاول کے مہینے میں اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے، جس میں سے کئی سو سالوں بعد ربیع الاول میں چاند گرہن لگا ہے۔ اور ربیع الاول میں چاند گرہن ایک خطرے کی گھنٹی ہے ہر انسان کے لیے۔ پیارے بھائیوں، یہ گرہن پوری دنیا کو ہلاک کر کے رکھ دے گا۔ یہ گرہن پوری دنیا پہ بہت سے منفی اثرات لے کر آئے گا۔ یہ وہ گرہن ہے، یہ وہ وقت ہے جس کا انتظار بہت سارے مذاہب میں کیا جا رہا تھا۔ صدیوں کے بعد، دہائیوں کے بعد اس قسم کا ٹائم آتا ہے، اس کو یوٹیلائز کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، بات تو ہم کریں گے چاند گرہن کی، لیکن اس چاند گرہن کی اس ویڈیو کے بارے میں اگر بات کی جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ اس صدی کا سب سے زیادہ اہم ترین ٹاپک ہے جس کے اوپر ابھی ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ یہ آپ کی زندگیوں پہ سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی ویڈیو ہے جو ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں، بظاہر تو بات ہم چاند گرہن کی کریں گے، لیکن چاند گرہن کس طرح آپ کی زندگی پہ اثر کر سکتا ہے، یہ آپ کی زندگیوں کو بدل سکتا ہے، یہ آپ کی پوری زندگی میں تلاطم پیدا کر سکتا ہے۔ اس ساری ویڈیو کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور اپنی محبت کا احساس ہم تک ضرور پہنچاتے رہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہم نے شروع میں کہا کہ اس صدی کی سب سے زیادہ اہم ویڈیو ہے، تو پیارے بھائیوں، اس میں آخر کچھ حقیقت ہوگی۔ اس چاند گرہن کو، یہ جو آ رہا ہے، اس کو صرف چاند گرہن مت سمجھیے گا۔ یہ چاند گرہن کئی سالوں میں، کئی دہائیوں میں ایک بار ہوتا ہے۔ جہاں اس چاند گرہن سے سمندروں میں طغیانی آتی ہے، وہاں روح کی گہرائیوں میں طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ جہاں اس چاند گرہن سے دنیا کے اوپر مختلف قسم کے اثرات آتے ہیں، وہاں روحانیت، وجدانیت اور معرفت کے خزانے ابلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ گرہن اتنا اہم ہے کہ یہ آپ کو آپ کے خالق کے قریب لے جائے گا۔ وہ تمام دعائیں جو عرش الہی تک نہیں پہنچی، وہ تمام دعائیں جو قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکیں، مستجاب ہو جائیں گی۔ آپ کی دعاؤں کا سلسلہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ یہ گرہن اتنا اہم ہے کہ روحانیت سے جڑے لوگوں کے لیے معراج ثابت ہوگا۔ یہ گرہن اتنا اہم ہے کہ روحانیت کے وہ شعبے جو کہ بڑے مشکل سمجھے جاتے ہیں، اور مجھے اس وقت کا بڑا انتظار تھا، یہ وقت بہت بڑے پیغامات لے کے آ رہا ہے۔ انتہائی نایاب اور انتہائی شدت سے بھرا ہوا گرہن ہے یہ۔ حالانکہ یہ پارشل گرہن ہے لیکن اپنا اثر ڈالے گا۔ حالانکہ اس وقت آپ کو چاند روشن نظر آئے گا لیکن اپنا اثر ڈالے گا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ 15 دن پہلے اس کے اثرات شروع ہوتے ہیں، 15 دن بعد ختم ہو جاتے ہیں، 45 دن زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ یہ گرہن 250 سال تک اثر رکھے گا۔ آنے والے سالوں میں لگنے والے تمام گرہن اس کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ آنے والے وقت میں جتنی کامیابیاں لوگوں کو ملنی ہیں، اس کی چابیاں اس گرہن میں پڑی ہوئی ہوں گی۔ ربیع الاول، جسے حضور کی آمد کا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے طہارت والا، پاک اور پاکیزہ مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے میں چاند گرہن کا لگنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ کس وقت لگے گا، ایک چیز آپ کے حوالے کروں گا اور اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر بھی آپ کے حوالے کروں گا۔ آپ نے اس دن کے اندر 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ جتنی جلدی کر سکتے ہیں اتنا ہی بہتر ہوگا، یعنی جتنی جلدی ہو سکے یہ 3 کام کر لیجئے۔ اس چاند گرہن کے جتنے بھی منفی اثرات ہیں نا، آپ پر، آپ کی دکان پہ، آپ کے کاروبار پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے گھر پر، تمام کے تمام اثرات ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، بڑی سے بڑی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو چاند گرہن سے بچنے کے لیے 3 کام لازمی کرنا۔ پیارے بھائیوں، ربیع الاول چونکہ برکت والا مہینہ ہے، جس میں چاند گرہن کا لگنا ہمارے لیے دلیل ہے کہ ابھی بھی اپنے راستے پہ آ جاؤ۔ ربیع الاول جس ہستی پہ قرآن پاک نازل ہوا، اس مہینے میں بھی چاند گرہن لگ رہا ہے، یعنی کہ چاند گرہن لگنے کے بعد تمام کی تمام دنیا ہل کے رہ جائے گی، تمام دنیا کی معاشی حالت بگڑنے والی ہے، تمام دنیا کی سیاسی حالت بگڑنے والی ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ہر انسان پر اس کا واضح اثر پڑے گا۔ آپ کسی بھی ستارے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ایکویریس سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کیپریکون سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ایریز سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا ستارہ کسی بھی مہینے میں آتا ہے، لیکن یہ چاند گرہن جو ربیع الاول کے مہینے میں لگنے والا ہے نا،
یہ تمام ستاروں کے افراد کو ہلا کے رکھ دے گا۔ اگر آپ اس کے تمام منفی اثرات سے بچنا چاہتے ہیں، اس چاند گرہن کے ہونے والے زوال سے بچنا چاہتے ہیں، اس دنیا کی تباہی اور بربادی میں اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آج یہ 3 کام آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ دوستو، یہ اس سال کا دوسرا چاند گرہن ہونے والا ہے۔ پہلا گرہن رمضان کے مہینے میں ہوا ہے، جو کہ انہونی تھی، کیونکہ اتنے پاک مہینوں میں گرہن کا لگنا ہمارے لیے بہت بڑی دلیل تھی، اور آج ربیع الاول کے مہینے میں دوبارہ چاند گرہن کا لگنا ہمارے لیے ایک الرٹ ہے۔ ہمیں خبردار ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ کا بار بار اپنی نشانیاں ظاہر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنی امت سے ناراض ہے۔ خدارا اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ 3 کام آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ ہو سکے تو آج ہی کر لو، جتنا جلدی ہو سکتا ہے کر لو۔ اگر آج ہی اپنی تیاری کر لو گے، یہ 3 عمال کر لو گے، تو چاند گرہن کے تمام منفی اثرات سے حفاظت میں چلے جاؤ گے۔ آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور کم از کم 3 7 یا 11 افراد تک شیئر بھی کرنا ہے۔ منہ زبانی بتائیں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ تمام مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو، ان 3 کاموں کو زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ کی ناراضگی کم ہو اور چاند گرہن کے جو اثرات ہیں ہمارے ملک پاکستان یا دنیا کے کسی بھی کونے پہ ختم ہو جائیں۔ اللہ والو، یہ چاند گرہن آپ کو کھلی آنکھوں سے بڑے معجزات دکھانے والا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی حفاظت کریں، اپنی اولاد کی حفاظت کریں۔ جو بہنیں اور بیٹیاں حاملہ ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ان ایام میں جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں۔ ان ایام میں ہر انسان کا چڑچڑا پن بڑھ جائے گا۔ چڑچڑے پن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لہجے کو نرم کریں، جھکنا سیکھیں، غلط بات کو، اپنے غصے کو یا کسی بھی لڑائی جھگڑے کو اگنور کرنا سیکھیں۔ اس مشکل وقت میں چاند گرہن کے اس ایام کے اندر عورتیں سیدھا لیٹیں۔ جو حاملہ ہیں وہ جتنا ہو سکے سیدھا لیٹ کے سوئیں۔ سیدھا لیٹ کے سونے سے ان کے حمل پہ انشاءاللہ کسی بھی طرح کا اثر نہیں ہوگا۔ جو لوگ دکان، دفتر، کاروبار پر جاتے ہیں، جتنا ہو سکے اپنی دکان پہ بیٹھ کے صدقہ خیرات کریں۔ اور جو میں آپ کو اسم اعظم بتا رہا ہوں، اس اسم اعظم کو جتنا ہو سکے پڑھتے چلے جائیں انشاءاللہ۔ جہاں چاند گرہن کے بہت سے منفی اثرات ہیں، وہاں آج میں آپ کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وہ 3 عمال بتاؤں گا، جنہیں کرنے کے بعد چاند گرہن کے تمام برے اثرات سے آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ یقین کیجئے، یہ چاند گرہن بہت سے لوگوں کو تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ آج جس نے بھی چھوٹی سی غلطی کوتاہی کر دی، تو پیارے بھائیوں، اگر یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا چاند گرہن سے پہلے اور آپ نے 3 کام نہ کیے، تو پچھتاوے کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ میں نے اپنا حق ادا کیا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ربیع الاول کو گرہن لگنے والا ہے، اور یہ پوری دنیا کے لیے آزمائش ہے۔ پوری دنیا کے لیے اللہ کی حفاظت کو طلب کرنے کے لیے، اللہ سے گناہوں کی بخشش کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک موقع ہے۔ آپ نے اس چاند گرہن کے دن میں یہ 3 کام کرنے ہیں، اور 3 کام جو شخص کر لے گا، وہ اور اس کی اولاد اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ جس گھر میں کیا جائے گا، اس گھر کی حفاظت بھی فرشتے فرمائیں گے، اور آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں، بیماریاں، پریشانیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے چاند گرہن کے دوران کیا عمال کرنے ہیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کے حوالے کروں گا۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آج درود پاک کی دعا میں شامل ہونا لازمی ہے۔ درود پاک کی اجتماعی دعا میں چاند گرہن سے بچنے کے لیے خصوصی دعا کروائی جائے گی۔ آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ کے کامنٹس میں اپنا نام ضرور لکھنا ہے، آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا۔ اجتماعی دعا میں لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں، پتہ نہیں کون اللہ کا نیک ولی ہے، کون اللہ کا نیک بندہ ہے، جس کی برکت اور فضیلت سے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ ضروری یہ ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ، یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ اگر آپ چاند گرہن کے اثرات سے خود کو، اپنے کاروبار کو، اپنی اولاد کو، اپنے آنے والی منزل کو بچانا چاہتے ہیں، یہ چاند گرہن کب لگے گا، کس وقت لگے گا، ایک ایک چیز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ اب آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ یا کاٹ کے نہیں دیکھنا۔ وظیفے کی کوئی بھی خاص بات آپ سے مس ہو گئی نا، تو وظیفہ فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے اب آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ اب اس عمل کا فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ چاند گرہن کوئی معمولی گرہن نہیں، پوری دنیا پہ برے منفی اثرات ڈالے گا۔ ان سے بچاؤ کے لیے 3 کام کرنے ہیں۔ آپ جتنا جلدی ہو سکے پڑھ لو، آج پڑھ لو، رات کو پڑھ لو، صبح پڑھ لو۔ باوضو مسلح پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ نے 3 بار پڑھ کے آغاز کرنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے
کہ آپ خود کو, اپنی اولاد کو, اپنے کاروبار کو, اپنے گھر بار کو, اپنی تمام کی تمام قریبی اشیاء کو اللہ کی حفاظت میں دیکھنا چاہتے ہیں. جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لیں, نوکری کے لیے پڑھ لیں, شادی کے لیے پڑھ لیں, قرض کی دلدل سے نجات کے لیے پڑھ لیں, جس کی جو مسائل ہیں, جتنی پریشانیاں ہیں. نیت کرنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے. تعوذ تسمیہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ جب آپ اللہ کے نام سے کوئی بھی عمل شروع کرتے ہیں نا تو اس میں خیر و برکت ہوتی ہے, سلامتی ہوتی ہے, آپ کا مقدس سمجھ جاتا ہے. تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ ایک اسم مبارک کو پڑھنا ہے. یہ اسم مبارک آپ کی چاند گرہن سے حفاظت کرے گا. یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں. صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جتنی جلدی ہو سکے یہ 3 کام کرنے ہیں. آپ نے سب سے پہلے اللہ کا ایک اسم مبارک یا فتاح کو پڑھنا ہے. آنکھوں کو بند کر کے توجہ کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ آپ نے اس یقین سے پڑھنا ہے کہ اگر گرہن لگانے والی ذات رب کی ہے تو ہمیں بخشنے والی ذات بھی رب کی ہے. اگر آزمائشیں رب کی طرف سے ہیں تو کامیابیاں بھی رب کی طرف سے ہیں. تو ان کا ازالہ بھی, ان کی حفاظت بھی, ان سے بچاؤ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. آپ نے یا فتاح کو پڑھنا ہے. یا فتاح رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جس کی قسم اللہ نے خود کھائی ہے. یہ چاند گرہن کے وقت کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے صرف ایک نام یا فتاح ایسا ہے جس کی قسم اللہ نے خود کھائی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتاح کی. جو بندہ یا فتاح پڑھ کے اپنے رب سے جو بھی مانگے گا نا, میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا, ہر پریشانی کو دور کر دوں گا, ہر رکاوٹ اور بندے سے نجات دلاؤں گا. آپ نے ربیع الاول کا چاند گرہن لگتے ہی جتنی جلد ہو سکے آپ نے 21 بار یا فتاح کو پڑھنا ہے. اس نام کو یقین کامل کے ساتھ جو بندہ پڑھ لے گا, یہ چاند گرہن جو کہ پوری دنیا کو تباہ و برباد کر رہا ہے, یہ اس کے اثرات ہمارے لیے بہت سی ناکامیاں, تباہیاں, بربادیاں, مشکلات لے کر آئیں گی. لیکن یا فتاح پڑھتے ساتھ ہی آپ کی مشکلات, آپ کی پریشانیاں اللہ کی طرف سے ختم ہو جائیں گی. آپ نے یا فتاح کو پہلا کام جو سب سے ضروری ہے, آپ نے اس کو 21 بار پڑھنا ہے, 21 ٹائمز پڑھنا ہے. اب دوستو اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے, توجہ کیجئے گا. یا فتاح 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 یا فتاح. اب دوستو میں نے آپ کے سامنے گن کر 21 بار اس کو پڑھا. کتنا وقت لگا دوستو؟ میرا آپ کو یا فتاح پڑھ کے سنانے کا ایک اور مقصد ہے. میرے وہ بزرگ حضرات, میرے وہ ماں باپ, میرے بڑے بوڑھے جو یا فتاح کا ذکر نہیں کر سکتے یا جن کی زبان پہ قرآنی لفظ چڑھتے نہیں ہیں, جو تو خود پڑھ سکتے ہیں وہ سب سے بہتر ہے. اگر یہ عمل خود نہیں کر سکتے تو آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک سن لینا ہے. انشاءاللہ یہ ویڈیو مکمل سننے والے پر بھی ربیع الاول کے گرہن کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے. یہ عمل بتائے گئے طریقے سے جیسے میں پڑھ رہا ہوں نا, آپ سن لیں, آپ کو سننے سے بھی فائدہ ہو جائے گا. لیکن جو پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے پڑھنا ضروری ہے. یا فتاح کو 21 بار پڑھتے دوران آپ نے دائیں اور بائیں کندھے پہ نظر مارنی ہے. یا فتاح پڑھ کے دائیں کندھے پہ نظر ماریں, یا فتاح پڑھ کے بائیں کندھے پہ نظر ماریں. اس طرح دائیں اور بائیں کندھے پہ نظر مارتے چلے جائیں, کیونکہ دونوں کندھوں پہ فرشتے موجود ہیں. جب فرشتے نیکی اور بدی کا فرشتہ یا فتاح کا نامہ مال لے کے اللہ کے سامنے پیش ہوگا نا, اور فرشتہ اللہ کو بتائے گا کہ تیرے بندے نے چاند گرہن سے بچنے کے لیے یا فتاح کو پڑھا ہے, تو اللہ فرشتوں سے کہے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں اس بندے پہ راضی ہوں, اسے چاند گرہن کے تمام اثرات سے بچانا آپ کی ذمہ داری ہے. پھر فرشتے غیب سے آپ کی حفاظت کریں گے, آپ کی اولاد کی حفاظت کریں گے. آپ حاملہ ہیں تو آپ کے ہونے والے بچے کی حفاظت کریں گے, آپ کی اولاد کی, آپ کے کاروبار کی, آپ کی نسلوں کی حفاظت فرشتے کریں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے یا فتاح کو ایک ایک نقطہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے. اب دوستو آپ کا ایک کام ہو گیا. اب آپ نے دوسرا کام جو کرنا ہے وہ کام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے. یہ قرآنی آیت آزمائشوں سے نجات کے لیے پڑھی جاتی ہے. حدیث کی روشنی میں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ پہ کوئی آسمانی یا زمینی آزمائش آتی ہے, زلزلے آتے ہیں, گرہن لگتا ہے, پریشانی آتی ہے, مصیبتیں آتی ہیں, تو آپ جتنا ہو سکے استغفار کریں. یہ حدیث کی روشنی میں ہے. آج میں آپ کو اللہ والوں کے اعمال بتا رہا ہوں, اسی لیے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو یقین سے پڑھنا ہے. بس آپ نے اللہ پہ یقین کر کے اس عمل کو پڑھنا ہے اور اپنی اولاد کو, اپنے کاروبار کو, اپنی نسل کو اللہ کی حفاظت میں پہنچانا ہے. ورنہ یہ چاند گرہن بڑی مصیبتیں لے کر آئے گا, بڑی پریشانیاں لے کر آئے گا.
جو لاپرواہی کریں گے وہ پھر ربیع الاول کے بعد خود نتیجہ دیکھ لیں گے کہ ان کی غلطی کا، ان کی چھوٹی سی لاپرواہی کا، ان کو یہ 3 کام نہ کرنے کے کتنے نقصانات ان کو دیکھنا پڑیں گے۔ اللہ والو، میرا کیا فائدہ ہے، میں تو خود پڑھ لیتا ہوں۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو، ان 3 کاموں کو خود بھی پڑھنا ہے اور اس ویڈیو کو کم از کم 3 7 یا 11 بندوں تک شیئر کرنا ہے۔ منہ زبانی بتائیں، ویڈیو شیئر کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، تاکہ جتنا ہو سکے ربیع الاول میں یہ خطرناک چاند گرہن سے پوری امت اللہ کی حفاظت میں جا سکے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ہے، حدیث کی روشنی سے کرنا ہے۔ اب دوستو، آپ نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، جس کے لفظی معنی ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ گناہ کرنے کی ہمت ہے، مگر اللہ کی توفیق سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ندامت کے ساتھ پڑھنا ہے، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے اور دل سے سچی توبہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے کہ یا اللہ، اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہے، گناہوں کی وجہ سے یہ آزمائشیں ہیں، پہلے رمضان کے مہینے میں خطرناک چاند گرہن کا لگنا، اب ربیع الاول کے مہینے میں، ان پاک مہینوں میں تیری آزمائشوں، تیری نشانیوں کا ظاہر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تو ہم سے ناراض ہے۔ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے تجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتے ہیں۔ بے شک ہم گناہ گار ہیں، لیکن تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو بخشنے والی ذات ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے پر ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کر دے۔ یہ ہے وہ دوسرا کام جو آپ نے 7 ستمبر سے لے کے 8 ستمبر تک جتنی جلدی ہو سکے کرنا ہے۔ یہ نہ کہیے کہ کل پڑھ لوں گا، پرسوں پڑھ لوں گا، جتنی جلدی ہو سکے پڑھ لیں، اتنا جلدی فائدہ ہو جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھ کے آپ نے دائیں اور بائیں کندھے پہ نظر مارنی ہے۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد اب تیسرا کام، یہ ہر ستارے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ چاند گرہن جب نکلے گا نا تو ہر برج پہ اثر کرے گا، چاہے وہ ایکویریس ہے، ایریز ہے، کیپریکون ہے، کوئی بھی آپ کا ستارہ ہے، 12 ستارے آپ کا کوئی بھی ستارہ ہے، آپ نے یہ تیسرا کام ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے رزق کو بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار مل جائے گا، اگر آپ کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں کاروبار کی حفاظت کے لیے پڑھ لو، کاروبار میں مزید ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ جو تیسرا کام رزق کے حوالے سے ہے، جو لوگ اپنے رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ ربیع الاول کے اس چاند گرہن کے خصوصی ایام میں یہ تیسرا کام سورہ کوثر کو لازمی پڑھیں۔ سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائم پڑھنی ہے، اور 7 بار پڑھتے دوران جتنا ہو سکے اللہ کریم سے رزق اور دولت مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ آپ جتنا رزق مانگیں گے اللہ غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ رزق اتنا آئے گا کہ دوبارہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ چاند گرہن سے رزق کی حفاظت کے لیے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے بھی سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے، اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ ہیں وہ 3 کام جو آپ نے چاند گرہن کے وقت کرنے ہیں۔ ربیع الاول کو گرہن لگنے والا ہے، اس پاکیزہ، اس بابرکت و عظمت والے مہینے کو گرہن لگنے والا ہے، لیکن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے نا، اس گھر کا ایک ایک فرد اللہ کی حفاظت میں چلا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے یہ 3 کام کرنے کے بعد جو چوتھا کام کرنا ہے وہ حسب توفیق جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 روپے کی توفیق ہے تو 10 روپے صدقہ کریں جب تک چاند گرہن ختم نہیں ہو جاتا۔ روزانہ کی بنیاد پہ صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ صدقہ آپ کی طرف آنے والے ان تمام مسائل کو ختم کر دیتا ہے جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، اس لیے صدقہ خیرات کھلے دل سے کرنا ہے، اپنی توفیق کے مطابق کرنا ہے۔ اور آخر میں یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار سرکار کی آمد مرحبا کو کامنٹس میں لازمی لکھنا ہے انشاءاللہ۔ سرکار کی آمد، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے صدقے اللہ اس چاند گرہن کے تمام منفی اثرات کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے گا اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پوری امت مسلمہ کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک بار کامنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا، پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے
جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ 3 نماز، یہ 3 کام کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ 3 کام کرنے کے بعد درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھے بغیر وظیفہ بالکل بھی کامیاب نہیں ہوتا، اور خصوصاً وہ میری بہنیں جو حاملہ ہیں وہ ہاتھ میں گرہن کے وقت کینچی چھری نہ لیں تو بہتر ہے، اپنے ہاتھ سے آگ نہ جلائیں تو بہتر ہے، تیکھی کھٹی چیزیں نہ کھائیں تو بہتر ہے۔ انشاءاللہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ اب دوستو جتنا ہو سکے مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں اس گرہن کے وقت کم سے کم کھائیں، اور جیسے ہی گرہن ختم ہو جائے تو انسان کچھ دیر کے لیے تازہ ہوا میں چلا جائے۔ انشاءاللہ تمام چیزوں سے اللہ کی پناہ میں ہوگے۔ اس گرہن کا صدقہ حسب توفیق مچھلی، حسب توفیق گوشت اور حسب توفیق سفید چیز کا ہے۔ سچے خوابوں، روحانی طاقتوں اور شفا یابی کا عمل اتنا تیز ہو جائے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ یہ چاند گرہن پریشانیوں، دشواریوں، مشکلات، ناامیدوں اور مسائل کے دروازے بند کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ پہلے ذرا بات کر لیں کہ یہ چاند گرہن کب ہو رہا ہے، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اس کے اثر کیا کیا ہوں گے، لیکن پہلے آپ کو ٹائم بتانا ضروری ہے۔ تو ناظرین یہ چاند گرہن لگ رہا ہے۔ یہ چاند گرہن سائنسدانوں کے مطابق 7 ستمبر 2025 سے لے کے 8 ستمبر تک مکمل ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ چاند زمین کے سائے میں جزوی طور پہ چھپ جائے گا۔ یہ گرہن پاکستانی وقت کے مطابق رات 11:57 پہ شروع ہوگا اور اگلے دن یعنی 8 ستمبر 2025 کی دوپہر 2:29 پہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی کہ پاکستان میں یہ مکمل گرہن تو نہیں دیکھا جائے گا، لیکن اس کا کچھ حصہ دیکھا جائے گا۔ پاکستان میں سندھ اور کوئٹہ میں یہ گرہن دیکھا جائے گا۔ آپ نے آج یہ 3 کام، یہ چھوٹے چھوٹے جو 3 اعمال ہیں، یہ آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پش کریں، آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں اور ان ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کرتے رہیں۔ ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی اور ابھی بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ گرہن آپ کی زندگی میں پاکیزگی کو، عزت کو، وقار کو لے کر آئے۔ اب دوستو وظیفہ آپ کا مکمل ہو چکا، دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیا مانگیں۔ اب جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا۔ دوستو یہ چاند گرہن سے بچنے کے لیے یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا حفیظو یا سلامو، یا حفیظو یا سلامو پڑھتے چلے جائیں۔ یا حفیظو یا سلامو جتنا ہو سکتا ہے پڑھیں، دیوانوں کی طرح پڑھیں، غلاموں کی طرح پڑھیں۔ دیکھیے گا کہ پھر چاند گرہن آپ کا ایک بال بھی بکا نہیں کر سکے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔